مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا، جو امیدیں لوگوں نے کی تھی، اور ایک بھی کام پبلک کا نہیں ہو رہا ہے اور پبلک بیڈلی سفر کر رہی ہے۔ مجھے یاد ہے عمر نے کہا تھا کہ میری ٹوپی کو عزت رکھیے، میری ٹوپس تھوئی عزت، اینڈ ہز ورڈز کہ مجھے ایک دفعہ موقع دو۔ لوگوں نے موقع دیا اور کیا کہتے ہیں اس کے برعکس 8 کروڑ کی گاڑیاں آئی، ایم ایل ایز کو 25-25 لاکھ روپے کی گاڑیاں آئی، جن کے پاس شاید اس سے پہلے ماروتیز بھی نہیں رہا کرتی تھی۔ پروٹوکال مل گیا، کام ہو گیا، دیٹس اٹ۔ سرکاری ہیلی کاپٹر گلمرگ کے لیے ملا، اور کیا چاہیے تھا کرنے کو۔ جو سوال پیدا ہو رہا ہے بار بار کی، دیکھیے جی ہمیں کرنے نہیں دے رہا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی دفعہ عمر نے پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کی کہ میرے کو یہ سب چیزیں چاہیے؟ کیا عمر عبداللہ نے کبھی اپنی زبان کھولی؟ اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں خوش ہے، لیکن کچھ سوال میں میڈیا سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے میڈیا سے بھی سوال ہے کہ میڈیا خاموش کیوں؟ کیا میڈیا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے؟ کیا میڈیا کے زبان خاموش کیوں ہو گئی؟ اور پہلے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی دیکھیے ہمیں بات نہیں کرنے دیتے، لیکن آج پریس کی خاموشی کو بھی کیا مانوں؟ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے میڈیا کے ساتھی جو بہت سوالات کیا کرتے تھے، وہ بھی آج کل خاموش ہے، اور خاص کر اپوزیشن تو جیسے کہیں پر ہے ہی نہیں۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، 2 لاکھ روپے کی سیلری، 25 لاکھ روپے کی گاڑیاں ایم ایل ایز کو، 3 کروڑ 8 کروڑ کی گاڑیاں، سرکاری پروٹوکار اور سرکاری ہیلی کاپٹر۔ وہ زمانہ چلے گیا، ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ میں اپیل کرتا ہوں گورنر صاحب سے کہ پرائیویٹ کاموں کے لیے سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال جو کیا گیا، اس پیسوں کا حساب لیا جائے، اور کچھ ہی جو ہے دنوں میں ہم یہ چیز گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی اٹھائیں گے اور ایم ایچ اے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ عوام کا پیسہ ضائع ہو، یہ نہ جنتا دل یونائٹڈ، نہ ہماری لوگ، نہ ہماری پارٹی برداشت کرے گی۔ ہاتھ میں نہیں ہے وقف بل، جو میرے سینئر بیٹھے ہیں، میں عمر عبداللہ تو انجینئر تو ہوں نہیں کہ جو من میں آیا وہ کر دیا۔ میرے پیچھے اوپر بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ڈیسیجن لیں گے۔ سرکار کے پاس زبان بھی نہیں ہے، سرکار کے پاس میمورنڈم بھی نہیں ہے، سرکار تو لکھ بھی نہیں سکتی۔ اب تو مل گیا بھائی، تمہاری پی آر او مل گئی، تمہارے پرائیویٹ سیکٹری مل گئی، تمہیں گاڑی مل گئی، اب تمہیں کیا چاہیے؟ عیش کرو عیش۔ میں سٹوپس تھو عزت، میں سٹوپس تھو تہی عزت، تو خدا سوال۔ اسٹیٹوڈ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ نو واٹ اسٹیٹوڈ؟ جو تمہیں یوٹی میں کام ہے، کیا تم کر رہے ہو؟ کیا بات کرتے ہو؟ کیا تم نے پوچھا؟ یہاں ہزاروں مسئلے مسائل ہیں، یہاں بلیں لوگوں کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے پنچایتس میں۔ کیا اسٹیٹوڈ؟ وہ تو بات کی بات ہے بھائی، لیکن جو تم کر سکتے تھے تم نے یہ نہیں کیا، تو تم اسٹیٹوڈ کے بعد کیا تم پولیس والوں کا ڈنڈا لے کر تمہیں پولیس کی پاور مل جائے اور تم 17 لکن فکر؟ کیا یار، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، اب کس چیز کا وقت؟ اگر عوام 53 پوزیشن، آپ نے 53 پوزیشن بولا، تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم لوگ تو بس جناب آپ کو خود مختاری دلا رہے ہیں۔ 96 میں فاروق عبداللہ نے کیا بولا؟ ایس او جی کس نے پیدا کیا؟ ایس ٹی ایف کس نے بنایا؟ کیا بات؟ ایک دھوکہ، میں مانتا ہوں کہ ایک دھوکہ ہوا عوام سے۔ میں کبھی یقین نہیں کروں گا جب تک آغا راہولہ استعفیٰ نہیں دیتا، بیکاز راہولہ اس کی کانسٹیٹوئنسی میں الیکشنز لگے ہوئے ہیں، بڑگام میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کو استعمال کرے گا۔ میں نے بار بار پوچھا، نو ڈاؤٹ، جبکہ ہم لوگ این ڈی اے میں تھے، میں نے گورنر سے بھی سوال اس وقت کیے، میں نے جگہ جگہ پر، جب میرے خیال میں ایڈوائزرز رہا کرتے تھے، میں نے جگہ جگہ پہ کتنی دفعہ جو عوامی دربار لگوائی اور آن سپاٹ لوگوں کے ایڈریس حل کروانے کی کوشش کی۔ ہم لوگ کو نے پہلے یہ دیکھنا ہے، ہم لوگ سمپلی کہ ہماری کوشش ہے کہ عوام کے مسائل حل ہو، عوام کو تکلیفیں نہ ہو۔ میں نے بار بار کہا کہ ڈی سی حضراتوں کو بتا دے تاکہ عوام کا جو ایکسس ہے وہ ایزی رہے۔ یہ میرے اس سے پہلے بھی اگر آپ میرے بیانات دیکھتے ہو
تو یہ میرا بار بار رہا اور میں آج بھی کہوں گا کہ عوام کا ایکسس بڑا ضروری ہے. آپ نے لیبر کو روک کے رکھا ہے, آپ وہاں پر لیبر کو جانے نہیں دیتے ہو, تو what is that؟ نہیں, کیا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ آپ نے سکینگ کرنے والے جو سکینگ کرواتے ہیں ان کا گنڈولا آپ نے روک کے رکھا ہے, کیا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا تحصیلداروں کی ٹرانسفر آپ ریکمنڈ نہیں کرتے؟ آپ جانتے ہیں 15 سال سے پٹواری بیٹھے ہوئے, ان کی ٹرانسفر یہ ریکمنڈ نہیں کر سکتے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں ہوا. جب آپ بتا رہے تھے آپ کو ایک پنچایت میں 1 کروڑ روپے فنڈز آیا کرتے تھے, آپ جانتے, نائٹ فلائٹ چلتی ہے, آپ جانتے ہو, آپ کا جموں اور کشمیر کا سفر 3.5 گھنٹے کا. لیکن میری اپیل آپ سے, عمر سے ذرا سوال کریے. آپ گیا ہوں یہاں سے, میں سوال رکھ سکتا ہوں وہاں پہ, لیکن I will not talk behalf of عمر عبداللہ. Why should I talk؟ اور عمر کو ہی کیوں دینا ہے؟ My question is, اگر اسٹیٹ ہوڈ دینا ہے عمر عبداللہ کو کیوں دینا ہے؟ میں تو کہوں گا, میں تو NDA میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ دینا ہی ہے, ایک ٹوپا, اس کو ٹوپا بھی پہ بھی عزت رکھی آپ نے, اب یہ 10 سال بھی انہیں کو somebody else. آپ جا کر یہ ہوم منسٹر صاحب سے سوال کریے گا, نور محمد کا میں انتظار کروں گا. بات آ جائے گی اور ریسورس انکم بہت غلط ہے, دھوکہ ہے عوام کے ساتھ. نہیں, دھوکہ ہے یہ, عوام کے ساتھ دھوکہ ہے, بیکاز پاور ریسورسز ہمارے ہیں. میں جانتا ہوں کہ جب ایچ ڈی دیوگوڑا نے پاور پروجیکٹ انوگریٹ کیا تھا اوڑی والا, تو ہمیں 20% پاور جو ہے فری ملا تھا. آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں, جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاج محی الدین صاحب نے ایگریمنٹ کیا تھا گورنمنٹ آف NHPC سے, وہ 20% بھی لے گئے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں, اور آج تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن عمر, ایز اے چیف منسٹر, تم سوال کر تو سکتے ہو. یہ تو بالکل مطلب ایک کوشچن پوچھنے میں یا ایک گزارش ریکویسٹ کرنے سے, ماں کو کھانا مانگنا ہے تو ماں کو تو مانگنا پڑے گا نا کھانا کھانے کے لیے بھی. لیکن عمر کے منہ سے میں کوئی آواز نہیں سن رہا ہوں.